الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العلي العظيم. حضرات علماء کرام و ائمہ اعظام و دیگر حاضرین کرام، جوں زمانہ مشکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ امت فتنوں میں گھرتی چلی جا رہی ہے. جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جاتا ہے تو امت فتنوں میں مبتلا ہوتی جاتی ہے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی تعلیم اور ہدایات ارشاد فرمائی. قیامت کے قریب جس چیز کی آدمی کو فکر کرنی ہے وہ صرف ایمان کی فکر کرنی ہے، کسی اور چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ایمان میرا باقی رہے، ایمان میرا سلامت رہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزاروں، جیوں بھی ایمان کے ساتھ، مروں بھی ایمان کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان بین ید الساعۃ فتنا کقطع اللیل مظلما. لوگوں، قیامت کے قریب فتنوں کی یلغار ہوگی، رات کی تاریکی جیسی چھا جاتی ہے، اس امت پر بھی فتنے چھا جاتے ہیں، اور آدمی کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا حال یہ ہوتا ہے: یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا.
صبح مومن رہتا ہے تو شام کو کافر ہوتا ہے، شام کو مومن رہتا ہے تو صبح کو کافر ہو جاتا ہے۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے تھے تو اس وقت بھی کچھ فتنے پیدا ہوئے، فتنہ یہودیت، فتنہ نصرانیت، اور اس کے علاوہ فتنہ تکذیب نبوت اور ختم نبوت کے منکرین خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد ارتداد کے فتنے ابھرے، پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو شرک کے، کفر کے مختلف فرقے پیدا ہوتے چلے گئے۔ کہیں تو فتنہ قادیانیت ہے، فتنہ صدیق دینداران ہے، فتنہ شیعیت ہے، پھر اس سے ہٹ کر فتنہ شکیلیت ہے، پھر فتنہ فیاضیت ہے، فتنہ گوہر شاہی ہے۔ یہ فتنے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ اس کے مبلغین ہیں، باضابطہ معلمین ہیں، جگہ جگہ امت کے درمیان چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ امت کا بہت کم طبقہ ہے جو مسجدوں میں آتا ہے، نہ آنے والا بہت بڑا طبقہ نکڑ بازی، چبوترا بازی بازار میں رہتا ہے۔ وہاں یہ فتنے کام کرتے جا رہے ہیں اور لوگ باضابطہ متاثر ہو رہے ہیں، فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا ہم سب کی یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو دین ہے، اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجا، شمس منیر نہیں بنایا۔ سراج منیر کیوں کہا؟ کہ وہ چراغ جو چمکتا ہے، یہ نہیں کہا وہ شمس منیرہ، وہ چمکنے والا سورج بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سورج ہمارے قابو سے باہر ہے۔ سورج میں اور ہم میں لاکھوں مسافت دوری ہے، اس سے استفادہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی قربت آسان نہیں ہے۔ چراغ وہ ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، ایک اگر چراغ سلگ جاتا ہے تو کروڑوں اربوں چراغوں کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ پر یاد رکھنا اس ایمان کے چراغ کو بجھنے سے بچانا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر چلتی ہوئی ہوا اور سیلاب میں اس چراغ کو رکھا جائے تو بجھ کر رہ جائے گا۔ یاد رکھنا ایسا ہی موجودہ زمانے میں فتنوں کے سیلاب، فتنوں کی آندھیاں اور فتنوں کی سخت ترین آندھیاں ایسی چل رہی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کے اس چراغ کو باضابطہ فانوس میں رکھنے کا اہتمام نہیں کیا، فتنوں سے تحفظ نہیں کیا، ڈر ہے یہ تیز و تند ہواؤں میں ہمارا ایمان کہیں بجھ کر نہ رہ جائے۔ شیطان نے تو قسم کھا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فرمایا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو بھٹکا کر رہوں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے سے آ کر بھٹکاؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے بھٹکاؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ دائیں سے بھٹکاؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بائیں سے بھٹکاؤں گا، ایسے بھٹکاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم اکثر کو ناشکرا پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرمائے۔ اور یاد رکھنا
شیطان کے اس چنگل سے کوئی بچ نہیں سکتا، شیطان کے اس حربے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر بچنے والا کوئی ہے وہ مخلص بندہ ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہو، اپنے مفادات مطلوب نہ ہو، نبی کی شریعت مطلوب ہو، اپنا دین مطلوب ہو، اپنا ایمان مطلوب ہو، ایسے اخلاص سے زندگی گزارتا ہے جس کے چہرے سے دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ایسے نیک بندوں کو شیطان بھٹکا نہیں سکتا۔ خود قرآن میں اس نے کہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اے اللہ سب کو بھٹکا سکتا ہوں، تیرے مخلص بندے میری چنگل سے باہر ہیں۔ اللہ ہم سب کو مخلصین بنائے اور امت کے افراد کو مخلصین بنائے۔ اس کے لیے بھائیوں یہ کوشش کرنا ہے۔ اس وقت دین محمدی کے چراغ اطراف اور اکناف پر سیلاب کی آندھیاں اور طوفان چل رہے ہیں، اس کو مضبوط فانوس میں جمع رکھنے کے لیے ضروری ہے باہر سے آنے والی مسموم زہریلی ہواؤں سے اپنے ایمان کا بھی تحفظ کیا جائے، پوری امت مسلمہ کے ایمان کا بھی تحفظ کیا جائے، پوری امت مسلمہ کے ایمان کا تحفظ کیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ جانیں مومن کون ہے، مسلم کون ہے، کافر کون ہے، مشرک کون ہے، کب آدمی ایمان میں رہتا ہے، کب آدمی ایمان سے باہر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہ جنتی ہیں، ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا یہ لوگ جہنمی ہیں، جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور یاد رکھنا اس وقت امت کے درمیان 73 فرقے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں ہوں گے مگر ایک فرقہ ہوگا جنت میں جائے گا۔ پر یاد رکھنا قرآن کی تقسیم یہ بتلاتی ہے اس میں فرقے دو ہی ہیں اصلاً، فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن، یا تو مومن ہے یا تو کافر ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہے تو ایمان کا راستہ اپنائے چاہے تو کفر کا راستہ اپنائے۔ تو یاد رکھنا جتنے باطل فرقے ہیں وہ سارے کے سارے کفر ہی کے ارد گرد ہیں، اور ایک طبقہ جو مومن ہے فرقہ ناجیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچانے والا ہے۔ تو کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ پوری امت مسلمہ فرقہ ناجیہ میں رہے، تمام کفر اور زندقہ الحاد کے دائرے سے نکل کر امت مسلمہ فرقہ ناجیہ میں رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے یہ بات مومن کس کو کہتے ہیں جانیں، مسلم کس کو کہتے ہیں جانیں، کافر کب ہوتا ہے آدمی، مشرک کب بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر جو فرقے وجود میں آئے تھے، ایک یہودیت، دوسری نصرانیت اور اسی طرح مجوسیت، یہ سب فرقے بہت شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نبی بنا کر بھیجے
تو اس کے لیے ایمان کا معیار یہ بتایا گیا، تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کو سچا ماننا، اس کو دل سے تصدیق کرنا، اس کو دل سے تصدیق کرنا۔ اہل کتاب حضور کی آمد سے پہلے آخری نبی کے انتظار میں رہتے تھے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، محض اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، حالانکہ توحید کے ماننے والے ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کی صفات کو مانتے ہیں، اس کی قدرت کو مانتے ہیں، سابقہ نبیوں کو مانتے ہیں، نبیوں پر اتاری جانے والی کتابوں کو مانتے ہیں، سب کچھ ایمان ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب حضور آئے تو پہچان بھی لیا، لیکن اس کے باوجود انکار کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ کی لعنت پٹکار ہو ان کافرین پر۔ یہی نہیں بلکہ کفر کے ساتھ انہوں نے شرک کا راستہ بھی اختیار کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پھر عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو گئے، اور اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرانے کی وجہ سے مشرک ہو گئے۔ قرآن نے دونوں کا تذکرہ کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون من قبل۔ بہرحال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ ہی میں کہ بالکل شروع میں بتلا دیا ایمان والے کون ہیں، کافر کون ہیں، منافق کون ہیں۔ منافق جو تیسری قسم ہے وہ بھی دراصل کافر ہی میں شامل ہے، کافر ہی میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں تو جو جو چیزیں نظر نہیں آتی ان سب پر ایمان لانا۔ غیب کے سلسلے میں مفسر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، والغیب غیبان، غیب کی دو قسمیں، غیب غاب عنا وغیب غبنا فیہ۔ ایک غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے، اور ایک غیب ایسا ہے جس میں ہم پوشیدہ ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ حضرت نے عجیب بات فرمائی، مغیبات کو شاندار انداز میں ذکر کیا، والغیب غیبان، غیب کی دو قسمیں ہیں، غیب غاب عنا، ایک غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے، وغیب غبنا فیہ، ایک غیب ایسا غیب ہے جس میں ہم پوشیدہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو غیب ہم سے پوشیدہ ہے وہ ہے ملائکہ، اللہ کی ذات، جنت، جہنم، یہ تمام چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں۔
جو چیزیں ہم کو نظر نہیں آ رہی ہیں پر کہا گیا ہے اس کا ماننا ضروری ہے، اس کا ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی جنت اور دوزخ کا انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ اور ایک غیب ایسا ہے جس غیب میں ہم خود غیب ہیں، وہ ہے اللہ کی ذات، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو۔ دو ہیں تو تیسرے اللہ، تین ہیں چوتھے اللہ، پانچ ہیں تو چھٹے اللہ، بڑی جماعت ہے تو بھی اللہ ساتھ، چھوٹی جماعت ہے تو بھی اللہ ساتھ۔ پھر اللہ ہیں ساتھ میں کہاں رہتے ہیں؟ قریب، بالکل وہ قریب ہیں۔ کتنا قریب ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ ابھی ایسے قریب ہیں کہ جس میں ہم خود چھپے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اے لوگو ہم تم سے سب سے زیادہ قریب ہیں، پر تمہارے اندر چونکہ آدمی بنا ہے نطفے سے، گندے نطفے سے بنا ہے، انسان ناپاک ہے، ناپاک نطفے سے بنا ہے، انسان میں خون دوڑ رہا ہے، خون بھی ناپاک، نطفہ بھی ناپاک، تو انسان کی جو بنا ہے ناپاکی پر ہے۔ اللہ سراپا پاک ہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ کو بھیجنے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ اللہ پاک ہیں، انسان ناپاک ہے۔ ایک ناپاک کو ہمت نہیں کہ پاک کو دیکھ سکے، ایک ناپاک میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پاک سے بات چیت کرے، اس لیے اللہ نے ایک ایسی ہستیوں کو بیچ میں رکھا ہے جو عام انسانوں کے اعتبار سے پاک ہیں، بڑے گناہوں سے پاک ہیں، چھوٹے گناہوں سے پاک ہیں۔ بقول حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کہ اللہ پاک نے دنیا سے مٹی لی، انسان کو جب بنانا چاہا تو جنت کی مٹی اور گارا بھی اللہ نے ملایا ہے، اور جنت پاک جگہ ہے اور دنیا تو ناپاک جگہ ہے۔ تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے اس کے پتلے سے انسانوں کو بنایا، 1,24,000 انبیاء جو بنائے گئے ان کے قبضے میں جنت کی مٹی کا غلبہ ہے، اور ہماری طرف جو مٹی آئی وہ دنیا کی جنت کا غلبہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرات انبیاء کرام کو بیچ میں واسطے کے طور پر رکھا اور ان کے ذریعے سے انسانوں تک ہدایت اور وحی کا پیغام پہنچایا۔ تو یہ ماننا ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور اسی طرح جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں نبی ان کتابوں پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے بھی کتابیں اتاری گئیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے۔ تو مومنین کی اللہ نے یہ فہرست بتائی۔ کافرین کے بارے میں کہا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ لوگ کافر ہیں، برابر ہیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اتنی بغاوت، اتنی مخالفت انہوں نے ایمان کی، نبی کی کہ اللہ پاک نے ان سے اسباب ہدایت کو سلب کر لیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دیا ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو بہت بڑے عذاب میں۔ اور پھر اللہ نے منافقین جو دوہری پالیسی اختیار کرتے تھے، جہاں بھی اپنی منفعت نظر آتی، وہ کافرین پر کے ساتھ منفعت نظر آتی تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایمان والوں کی طرف منفعت نظر آتی تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
یہ جو دوغلی پالیسی ہے، دو رخا جو پن ہے، یہ حضرات صحابہ بھی اس میں پریشان تھے، حضرات صحابہ بھی پریشان تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے جب ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے منافق نے گستاخی کی، اور فرمائے یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن مار دوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، اس نے زبان سے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے، عمر ان کو تلوار سے مت مارو، کہیں لوگ یہ نہ کہیں محمد عربی اپنے کلمہ لوگوں کو ایک دوسرے سے مرواتا ہے، قتل کرواتا ہے۔ لیکن یہ مومن نہیں تھے، دل کے اندر کفر تھا، ظاہر اسلام کو کرتے تھے، کہتے تھے قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے تھے جب تم شیاطین سے ملتے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کفار سے بھی زیادہ سخت ترین عذاب یہ دوغلی پالیسی چلنے والوں کے لیے، دوہری پالیسی چلنے والوں کے لیے، بلکہ کافرین کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ کفر کی وجہ سے جہنم کے جو ہے نیچے کے دوسرے یا تیسرے طبقے میں جلیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کا جرم اتنا بڑا ہوا ہوگا، جہنم کے 7 طبقات میں سب سے نچلے طبقے میں اللہ ان کو ڈھکیل دیں گے، سب سے نیچے طبقے میں ان کو ڈھکیل دیں گے۔ تو بھائیوں، یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اصول تکفیر جواہر الفقہ میں جو ہے حضرت نے تفصیل سے اس میں بحث کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ یہ قرآنی نقطہ نظر سے فرقے 2 ہی ہیں، ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، منافق بھی کفر کے اندر ہی شامل ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور اسلام کس کو کہتے ہیں، ڈکشنری کے اعتبار سے اس کے کیا معنی ہیں، شریعت اور اصطلاح کی نظر میں اس کے کیا معنی ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی کو، دل سے سچا ماننا، سچا جاننا، یہ ہے ایمان، جس کو تصدیق قلبی کہتے ہیں۔ اور جو شخص دل سے نبی کے لائے ہوئے دین کو سچا مانتا ہے وہ مومن ہے، سچا ماننے والا مومن ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام انقیاد ظاہری طور پر اللہ کی فرما برداری کرنے والا، کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ ظاہری طور پر اللہ کی فرما برداری کرنا اسلام کہلاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے احکام کی ظاہری فرما برداری کرتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے، وہ مسلم کہلاتا ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے، آپ اصطلاحی اعتبار سے دیکھیں گے کہ مومن کون ہے، اس سلسلے میں 3 باتیں کہی جاتی ہیں: تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان، دل سے سچا بھی جاننا، زبان سے اقرار بھی کرنا، عمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے اعمال بھی انجام دینا۔ اب اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ ایمان اندرونی چیز کا نام ہے، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ ایمان اندرونی چیز کا نام ہے اور اسلام ظاہری چیز کا نام ہے۔ حقیقی مومن اور مسلم وہ ہے جو اپنے اندرون میں ایمان رکھتا بھی ہو اور ظاہری اعمال کو بھی انجام دیتا ہو۔ علماء فرماتے ہیں اقرار باللسان جب ظاہر کرنے کا موقع آئے تو اس وقت ظاہر کرنا ضروری ہے۔ جب پوچھا جائے تم کون ہو
مسلم یا کافر، اگر دل میں ایمان ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں تو اقرار باللسان کی وجہ سے مسلمان سمجھا جائے گا۔ دل میں ایمان تو ہے لیکن زبان سے اسلام کا انکار کرتا اور کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، انکار کرتا ہے، اقرار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو اس انکار کرنے کی وجہ سے مسلمان تو نہیں ہوا لیکن دل میں اگر ایمان ہے تو مومن تو ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے دل کا جو اندرونی ایمان ہے وہ اگر آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دیتا ہے تو یہ حقیقی مومن بھی ہے، حقیقی مسلمان بھی، حقیقی مومن بھی ہے اور حقیقی مسلمان بھی۔ لیکن اگر آدمی شریعت مطہرہ کے ضروری احکام میں سے کسی ایک حکم کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں مستقل طور پر ہدایت پر قائم رہنے کے لیے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم بھیک مانگ کر ہدایت پر قائم رہو، کسی بھی وقت ہدایت سے ہٹنے کا ڈر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اب ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، اب سیدھا راستے پر چلائیے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اللہ سے بھیک مانگی جا رہی۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن و صراط السنہ۔ صراط مستقیم یہ نہیں ہے کہ کتاب اللہ کا راستہ ہو، یہ نہیں ہے کہ سنت رسول کا راستہ ہو، اگرچہ کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ ہے کتاب اللہ اور وہ ہے سنت رسول اللہ، وہ ہے کتاب اللہ، وہ ہے سنت رسول اللہ۔ پر یہاں قرآن نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر یہ بتلایا صراط مستقیم پر جو لوگ قائم رہ کر انہوں نے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش پائی ہے، ان پر انعامات کی بارش ہوتی ہے، اس راستے پر چلو۔ یہ اللہ نے کیوں بتلایا؟ یہ اس لیے بتلایا کہ بہت سے لوگ کتاب اللہ سے بھی بھٹک رہے ہیں، سنت رسول اللہ سے بھی بھٹک رہے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جتنے باطل فرقے ہیں وہ قرآن سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن سے بہت سے لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، قرآن سے بہت سے لوگ راہ راست پر بھی آتے ہیں، حالانکہ قرآن قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، اس کا ایک جملہ، اس کی ایک آیت، اس کا ایک حرف بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی کتاب کے بارے میں اللہ یہ کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اس سے بھٹک بھی گئے، اس سے بہت سے لوگ راہ راست پر بھی آئے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو ہدایت دے کر اٹھاتے ہیں اور بعض قومیں غلط راستے پر چل کر قرآن کو مستدل بناتے ہیں، اللہ ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب جب کتاب اللہ کا یہ مسئلہ ہے، سنت رسول اللہ کا مسئلہ، تو وہ نہ قطعی الثبوت قطعی الدلالت نہیں، وہ ظنی الثبوت ظنی الدلالت ہے۔
پھر اسی لیے اس کے اندر راویوں کا بھی مسئلہ ہے، راوی ثقہ ہے یا نہیں، روایت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، راوی جو نقل کرنے والا ہو وہ عادل ہو، حافظہ مضبوط ہو، ایسی روایت جس کے اندر شاذ نہ ہو اور نہ کوئی اس کے اندر علت بیان کی گئی ہو، ایسی حدیث سے اگر آئے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، محدثین کے یہاں اصطلاح ہے۔ تو جب قرآن مجید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ غلط راستے پر بھی جا سکتے ہیں، اس لیے قرآن نے صراط القرآن صراط السنہ کو معیار نہیں بنایا، صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا۔ وہ منعم علیہم 4 طبقے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں منعم علیہ۔ وحسن اولئک رفیقا، ان کی دوستی تمہارے لیے سب سے شاندار ہے، سب سے عمدہ ہے، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے علماء اور جو اہل اللہ ہیں، عارفین ہیں، ان کی صحبتوں کو لازم کر لو، ورنہ یہ ہوائیں فتنے کی ایسی چل رہی ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسا جملہ زبان سے نکالے گا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تم لوگ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا ایمان والوں سے خطاب کر کے، ایمان پر جمنا ہے، تقوی پر جمنا ہے، صادقین کی صحبت کو اپنائے رکھو، صادقین کی صحبت کو اپنائے رہیں گے تو تمہارا اپنا ایمان سلامت والا رہے گا۔ آج عجیب و غریب حال ہے، کتابیں ضرور پڑھنا ہے، اہل حق علماء ربانیین کی وہ کتابیں جن سے ایمان روشن ہوتا ہوں، وہ کتابیں جس سے ہدایت میں اضافہ ہوں، وہ کتابیں جس سے آدمی معلومات کے ذریعے پڑھ پڑھ کر اس کو معمولات کے نقشے میں تبدیل کر کے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے۔ لیکن کتابیں بھی کیسی پڑھنا ہے یہ بھی علماء حق سے، علماء ربانیین سے پوچھ کر ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے بھائیو یہ ضروری ہے، مومن اور مسلم ایمان کا جو تعلق ہے اندرون سے، ظاہری اعمال کا جو تعلق ہے وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ظاہری عمل کرتا ہوا نظر آئے اس کو مسلمان کہو۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو ہماری جیسی نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، حضور نے فرمایا وہ مسلمان ہے۔ وہ بعض محدثین نے یہ بھی فرمایا ہے ایمان اور اسلام لازم اور ملزوم ہے، ایمان اور اسلام لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں اسلام ظاہر ہوتا ہے، جہاں اسلام ظاہر ہوتا ہے وہاں ایمان ہونے کی علامت ہے۔ جیسے درخت اور اس کی بیج ہے، جہاں درخت کھڑا ہوا ہے اس بات کی دلیل ہے نیچے جڑ ہیں، جڑ کے نیچے بیج ہیں۔ اب نہ بیج نظر آ رہی نہ جڑ نظر آ رہے ہیں، لیکن جھاڑ نظر آ رہا۔ تو یہ جو جھاڑ نظر آ رہا ہے دلیل ہے اس بات کی کہ اندرون میں جڑیں بھی ہیں، بیج بھی موجود ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز ہماری جیسی پڑھے اور قبلے کی طرف رخ کر کے ہماری نماز پڑھے تو وہ مسلمان ہے، کہ اس کی نماز بتلاتی ہے کہ دل کے اندر ایمان نہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر ضروریات دین میں سے
احکام شرع میں سے کسی ایک کا بھی اگر بندہ انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل سے خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دا میسیج میڈیا کے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسند خلافت پر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا گئے تھے، تو کچھ حضرات نے یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، اے نبی آپ زکوٰۃ وصول کیجئے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، غریبوں میں دے دیجئے۔ یہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی وصول کرنے والے ہی جب نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں گے، زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ تو ایک طبقہ اس آیت کی وجہ سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان کر دیا، یاد رکھو نبی کے زمانے میں کوئی اونٹ کے ساتھ رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی بھی کو نہیں دے گا تو میں تلوار سے گردن مار دوں گا۔ سوچنے کی بات ہے، نمازیں بھی برابر ہیں، روزے بھی برابر ہیں، حج بھی برابر ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر رسی بھی نہیں دیں گے تو ہم تمہارا قتال کریں گے، حالانکہ مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے۔ بات یہ سمجھ میں آئی؟ اب یہ لوگ مسلمان نہیں رہے، کافر ہو گئے، حالانکہ نماز ہے، حالانکہ تلاوت ہے، حالانکہ روزے، سب کچھ ہے، کیوں ان لوگ کافر ہو گئے؟ اللہ کا جو ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ یہ جو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے اس کا انکار کر دیا، اس لیے کافر ہو گئے، اس لیے اس کو قتل کرنا جائز ہو گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس دین کو جوں کا توں ماننا ہے، اس میں کسی بھی ایک چیز کا آدمی انکار کرتا ہے، بھلا یہ کہ 99 اعمال اس کے اندر موجود ہیں، پر ایک ایسی چیز کا انکار کرتا ہے جس کا حکم قرآن میں آیا ہے یا تواتر سے ثابت ہے، اس کے انکار کرنے سے مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا، کافر ہو جاتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایسے بہت سے احکام کہے، قرآن مجید میں سود کھانے سے اور سودی معاملات کرنے سے روکا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود جو ہے دگنا تگنا مت کھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنگل کھا لیا کرو۔ سود پر سود کا ایک دماغ چلتا تھا بعض عربوں میں، تو وہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ نے منع کیا ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا میں تو صاف کہہ دیا کہ سودی معاملات جتنے سب کو چھوڑ دو۔ اگر وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود اور سودی معاملات کو نہیں چھوڑو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جنگ دوست کے ساتھ کی جاتی ہے کہ دشمن کے ساتھ کی جاتی ہے؟ جنگ مسلمان کے ساتھ کی جاتی ہے یا کافر کے ساتھ کی جاتی ہے؟ اگر کوئی مسلمان یہ کہے
اسلام اتنا تنگ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا سود جو ہے حرام ہو، سود کو تو جائز ہونا چاہیے، اگر ایسا کہہ دیا تو پھر اسلام سے نکل گیا ہو، کافر ہو گیا ہو۔ مجبوری الگ چیز ہے، مجبوری کی شکلیں الگ چیز ہیں، لیکن یہ کہنا کہ میں سود کی حرمت کو نہیں مانتا، اسلام سے نکل گیا ہو۔ قرآن کی کسی بھی ایک آیت کا انکار کر دیا، اسلام سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے۔ شیعہ اسلام سے کیوں خارج ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی واضح آیات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے، یہ کہتے ہیں نہیں 40 پارے ہیں، 40 پارے ہیں، اس میں گویا اللہ پر الزام ہے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہتے ہیں قیامت تک ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، شیعہ کہتے ہیں اللہ حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، قرآن میں 10 پارے غائب ہو گئے۔ انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہ صرف یہ بلکہ ان کے یہاں تو وہ 10 پاروں میں کیا ہیں، کافی نامی ایک بڑی کتاب ہے شیعوں کی، اس کے اندر مستقل طور پر سورۃ العلی ہے، سورۃ العلی کئی صفحات پر موجود ہے، اور آپ دیکھیں گے اس کافی نامی کتاب کے اندر علم نشرح کا جو سورہ ہے غتربوت کر کے انہوں نے آیتیں اور جوڑ دی ہیں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک وجعلنا علیا سحرک، وجعلنا علیا سحرک، اے نبی ہم نے علی کو تمہارا داماد بنایا۔ وَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْخِلَافَةِ فَانْصَبِ الْخِلَافَةَ إِلَىٰ عَلِي، اے نبی جب تم جو ہے دنیا سے جانے لگو تو خلافت علی کو دے کر جاؤ۔ یہ کافی نامی کتاب میں۔ اب بھلا بتاؤ کہ سورہ علم نشرح کے اندر اس طرح قرآن میں تحریف کرنے والی قوم مسلمان رہ سکتی ہے؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مقام ہے، سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام ہے۔ یہ نص سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، ثم اللہ، اس کے بعد پھر خیر ہے ہی نہیں، وہاں سے شر ہی شر جب پھیل پڑے تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں یہ شرور امت کے درمیان۔ علماء نے فرمایا خیر القرون قرنی میں، حضور کے کہے ہوئے قرنی میں 4 حروف ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے زمانے کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ قرنی میں قاف ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدیق کا آخری قاف قرنی کا پہلا قاف ہے۔ خلفائے اربعہ میں سب سے پہلے خلافت ابو بکر کو ملے گی، پھر قرنی کے دوسرا جو حرف ہے وہ را ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کا آخر جو را ہے قرنی کا دوسرا را ہے۔ قرنی میں عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کے آخر میں نون ہے، یہاں قرنی میں تیسرے نمبر پر نون ہے، اور قرنی کے آخر میں یا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے نام کے آخر میں بھی یا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا اشارہ دے دیا
قرنی میں سب سے بڑے خلیفہ ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء ہمارے اللہ جزائے خیر دے کیسی کیسی باتیں نکال۔ اب یہ جو درجہ ہے، تو اب یہاں شیعہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو حضرت علی ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ نبوت حضرت علی کو دینا چاہتے تھے، جبریل سے غلطی ہو گئی، انہوں نے محمد الرسول اللہ کو نبوت دے دی۔ ایسی باتیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ کیسے اسلام میں رہیں، قائم رہیں۔ اور قرآن مجید میں حضرت ابو بکر رضی اللہ کفروا ثانی اثنین، یہ دو میں کے دوسرے ابو بکر ہیں، اور اس درجے کو کوئی نہیں پہنچا۔ اب ظاہر بات ہے یہ کہنا کہ خلافت میں سب سے پہلے علی کا درجہ ہے، تو کفروا ثانی اثنین کا انکار ہو گیا۔ جب انکار ہو گیا تو مسلمان کیسے رہے؟ کافر ہو جائے۔ تو بھائیو یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی کفر اور کفر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ کفروا ثانی اثنین جس میں صاف کہا، باضابطہ کہا گیا ثانی اثنین میں اتنا اونچا مقام ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، منافقین نے زیادہ ہوا دے دیا تھا، زیادہ ہوا دے دیا تھا، اور شیعہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ پاک خاتون نہیں تھیں۔ اب قرآن نے 11 آیتیں ان کی پاکی پر اتری ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ پوری 11 آیتیں اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ڈالی گئی تہمت کے ازالے میں اتری ہیں۔ اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پاک دامن نہیں مانے تو 11 آیتوں کا انکار کرنا لازم آئے گا، تو پھر اسلام میں کیسے رہے گا؟ کفر میں داخل، کفر میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے بعد میں قادیانیت کا فرقہ وجود میں آیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں۔ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے پیچھے قوم چلے تو لا محالہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نبی ماننا ضروری، وہاں خاتم النبیین ماننا بھی ضروری۔ اگر کوئی خاتم النبوت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرات صحابہ مستقل مسیلمہ کذاب کا تعاقب کیا۔ مسیلمہ کذاب جہاں رہتا تھا وہاں کے سارے لوگ مسلمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مسجدیں تھیں، مسجدوں سے آوازیں بلند ہوتے تھے۔ تو ایک بڑا لشکر جرار پہنچا حضرات صحابہ کا ان سے قتال کرنے کے لیے۔ جس وقت پہنچا تھا مسجدوں سے آوازیں اذانوں کی آ رہی تھیں، پر اس کے باوجود جنگ ہوئی۔ 28,000 لوگ مارے گئے۔ کون تھے؟ وہ نمازی تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ اور ادھر صحابہ کے 28,000 ہوئی اور مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا گیا۔ اور ادھر صحابہ کرام کی جو جماعت گئی تھی اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ 1200 صحابہ۔ کیوں قتال کیا؟ معلوم یہ ہوا قرآن مجید اور ضروریات دین میں ایک چیز کا بھی اگر آدمی انکار کر دیا تو کافر ہو جاتا، مسلمان ہے ہی نہیں۔
یہ لوگ کافر کیوں ہوئے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیت کا انکار کر دیا، کافر ہو گئے، قتال کرنا جائز ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں صاف بتا دیا والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلی اتاری گئی۔ اس کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا، کوئی کتاب اتاری جاتی، یہ بھی ہوتا وما انزل من بعدک، وہ بھی ایمان لانا جو آپ کے بعد اتاری گئی۔ آپ کے بعد تو نبی آنے والا ہی نہیں، جب نبی آنے والا نہیں، جب کوئی کتاب بھی آنے والی نہیں۔ صاحب حدیثیں ہیں لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو بھائیوں کہنا یہ ہے کہ ہم کو موجودہ زمانے میں اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر کرنا ہے۔ اس وقت امت میں بہت فتنے چل رہے ہیں، اور یاد رکھنا حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہود دراصل کانا دجال کی تیاری میں مستقل اس کی شہر بھی آباد کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں سے عیسیٰ کی آمد کا تذکرہ ہی نہ ہو، اس کے لیے ان لوگوں نے جھوٹے جو ہے مہدی اور جھوٹے مسیح موعود کو مارکیٹ میں پھیلا دیا ہے۔ یہ سب یہودی ایجنٹ ہیں، یہودیوں کے زر خرید غلام ہیں، کیونکہ یہود چاہتے ہیں کہ دجال کا ہی تذکرہ ہو، کیونکہ دجال جو آئے گا وہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ پوری دنیا پر کنٹرول یہودیوں کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کانا دجال کا ویلکم ہو، مہدی کے ظہور کو امت بھول جائے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو امت بھول جائے۔ اس کے لیے یہودیوں نے چند لوگوں کو خرید لیا، اس میں سب سے پہلے غلام احمد قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی، جس نے مسیح موعود کا بھی دعویٰ کیا اور مہدی کا بھی دعویٰ کیا، اور اسی سے ملتا جلتا صدیق دینداران بھی ہے، چند بشیشور کے نام سے جو معروف ہے، لوگ جانتے نہیں۔ ہمارے آصف نگر حیدرآباد میں جو فتنہ برپا ہوا، ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ پاکستان میں بیٹھ کر 65 صفحے احسن الفتاوی میں لکھ دیے ہیں صدیق دینداران کون ہے۔ آج بہت سے ملے جلے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن سے شادی بیاہ بھی ہو رہی، حرام ہے، حرام نکاح۔ کیوں؟ صدیق دینداران وہ یہ کہتا ہے کہ میری مجلس میں بیٹھنے والے شخص کا مقام کسی نبی سے کم نہیں ہے، تو اس کا مطلب انہوں اللہ میاں سے کم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں، اللہ کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، مگر ایسی بات کہہ رہا ہے جسے سمجھ میں آ رہا ہے انہوں اللہ ہے، بیٹھ کے سننے والے نبی ہے۔ اچھا، دوسری سب سے بڑی تحریف اس نے قرآن میں کی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ وہ یہ کہتا ہے دو بلد ہے، ایک بلد تو وہ ہے جو مکے میں حضور تشریف لائے، دوسرے بلد سے مراد آصف نگر حیدرآباد دکن ہے جہاں میں آیا ہوں۔ ورا اب بھلا بتاؤ کیسے مومن رہے گا؟ تو معلوم یہ ہوا قرآن کی ایسی تحریف کرنا جس کا معنی ہی الٹ جائے، یہ تحریف ہے، اس کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں کفر کی، آدمی کو یہ جان لینا چاہیے شریعت کا اہم ترین کوئی بھی حکم ہے
اس کو آدمی انکار نہ کرے۔ کوئی کہتا میں نماز نعوذ باللہ نہیں مانتا نماز کو، میں اقیم الصلاۃ کا انکار ہو گیا، تو پھر آدمی مسلمان کیسے رہے گا؟ تو اس لیے بھائیوں، یہ جو ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے، اس کے فانوس مضبوطی کے ساتھ باندھے رکھنا، ورنہ ڈر ہے یہ قرب قیامت جو آندھیاں چلی ہیں، یہ فتنے جو اس وقت ابھر رہے ہیں، آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ شکیلیت سے متاثر ہے، جو کہتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، مسیح موعود بھی ہوں، اور ان سب کو یہودیوں کی پشت بنائی ہے۔ تو بات یاد رکھیں، اس لیے آپ حضرات ضروری ہے ایمان کی محنت جہاں ہم کو کرنا ہے، ایمان کی دعوت، ایمان کی تبلیغ، ایمان کامل کے لیے محنت جہاں کرنا ہے، وہاں امت کے ایمان کے بچانے کی فکر بھی ہم سب کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ارشادات ہیں، صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ پروردگار ہم سب کے ایمان کے تحفظ کا سامان فرما، اور ہر مومن مسلمان جو اس وقت میں بھٹکے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں نکڑ بازی میں ہمارے محلے پلی میں خاص طور پر کئی مسلمان قادیانیت کا شکار ہیں، صدیق دینداران کا شکار ہے، گوہر شاہی بھی ایک فتنہ نکلا ہے، فتنہ فیاضیت چل رہی، عجیب عجیب انداز میں یہ بھائیوں ایسا لگتا ہے یہ ارتداد کا کہ ایک لہر چل رہی ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ دور بھی اس امت پر آئے گا، فتنے ایسے رونما ہوں گے، گھر میں بیٹھنے والا فتنوں سے محفوظ رہے گا، کھڑا رہنے والے کے مقابل بیٹھنے والا محفوظ رہے گا۔ یہ وقت کا شروع ہو چکا ہے، اس لیے کوشش کرنا اپنی بساط کے مطابق اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرنا۔ جہاں کہیں ٹولیاں آ رہی ہیں قادیانیت سے متعلق ہو، صدیق دینداران سے متعلق ہو، ان ٹولیوں پر نظر رکھو اللہ کے واسطے، اس کو ہم دین کا حصہ سمجھے، ایمان کی محنت کا حصہ سمجھے۔ اگر یہ سمجھا ہم نے یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو پھر یاد رکھنا صحابہ کی قربانیوں کا انکار ہے، صحابہ کی محنت کا انکار ہے، ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کامل کی حفاظت فرما، فتنوں سے اور فتنوں کی لہروں سے اللہ پوری امت کو صحیح و سالم فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، دی میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان قیمتی بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو براہ کرم آپ ہمارے چینل کی ان ویڈیوز کو، ان کے لنکس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔